روکتے ہیں کیونکہ حضور کے غلام میدان میں آ چکے ہیں۔ قائد فرماتے تھے کہ میدان میں نکلنا تمہارا کام ہے، پھر مالک نہیں لگڑتے تھے۔ اسی سانو صرف اتنی گل کرنا آیا کہ نہ اساں تہاڈے کول ووٹاں واسطے آئے جے ساڈے مقابلے وچ کسی نے حضور دی ناموس واسطے، ختم نبوت واسطے، دین اسلام واسطے، پاکستان واسطے یا کسی بھی موقع دے اوتے کوئی ساڈے نال اگے بات کی گل کیتی ہوے تو تسی ضرور نال جانا، جے نہ کیتی ہوے تو پھر ساڈے نال کھلونا، پھر ساڈے نال ہر بحث تے کھلونا، اس واسطے کہ نہ اسی تہاڈے اندر دے سوداگر نہ تہاڈے چیزاں کھان والے بلکہ اے خاک پوش خاک روح اس واسطے کہ اسی تہاڈی آواز دیندا اے کان گلیاں وچ آ جانے ہیں، اوتھے لاشاں رکھ کے بھی بلایا جاتا ہے، شخص نہیں پہنچدا۔ تسی یہ خیال ضرور کرنا کہ تسی سانوں ایک آواز دیندے ہو، اسی تہاڈی ایاں تنگ گلیاں وچ کھلے دل نال آ جانے ہیں، لیکن ایک شخص کو لاشاں رکھ کے سامنے بلایا جاتا جو کہندا کہ مینوں بلیک میل کر رہے ہو، اساں سانوں بلیک میلر نہیں آکھیا، جڑا قوم نوں بلیک میلر آ کے تساں انہاں نال دھیان کرنا ہو تو بیڑا بنے اور دیکھنا کہ اسی کس سر سے کھڑے ہیں، وہ تانوں لاشاں رکھ کے سامنے آ کے تسی بلیک میلر ہو، اب تسی سانوں بنا دیو، اسی کہنے ہیں تسی حضور دے غلام ہو، ساڈے تے انہاں فرق کر کے رکھنا کہ جدوں بھی موقع پڑے حضور دی محبت نو اپنے دل وچ رکھنا، اگر حضور دی محبت نو اپنے دل وچ رکھنا اور اس دا قیام اس کو اتنا دینا کہ جدو ساڑھے قائد فرمانے سن کہ روح میری پیرانے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی ہو میرا فقیر آیا، بس حضور نال وفادار طریقہ کیے۔ وہ کہتے ہیں ساڑھے قائد نے ایک کراچی کے دوست انہوں نے ایک شعر بنایا، انہوں نے ساڑھے قائد کا شعر لکھا اور اس شعر بھی مختصر الفاظ میں ساڑھے قائد کی زندگی کا خلاصہ دستا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، وفاؤں کا تقاضا کیا ہے، صلہ وفا کیا ہے۔ ساڑھے قائد محترم نے اپنی زندگی حضور دے نام دے کر کے حضور دی ناموس تے ختم نبوت تے پہلا دے کے دسیا کہ وفا دا تقاضا ہے تے مالکاں نے چھوٹا جا انعام دے کے دسیا پوری دنیا میں کہ اسی صلہ عین دینے ہیں، صلہ عین دینے ہیں۔ کل ساتھی کہہ رہا سن کہ تہاڈے کول اندازن کتنے لوگ آئے ہوں گے فاتحہ پڑھن واسطے، میں کہ یار ساری زندگی بھی لوگ آندے رہے نا، میری زندگی جتنی گزرنی اتنے لوگوں نال میں فاتحہ نہیں پڑھ سکتا جتنے لوگ جنازے چاہیں، نہ انہوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، میں کہ شکریہ اس وقت ادا نہیں کر سکتے، نہ میں انہوں کو جانتا نہ انہیں کو جانتے ہیں، وہ صرف ایک وجہ نال آئے کہ اے حضور دے سچے عاشق سن، میں کہ صرف اسی دعائیں آئے ہوں کہ وہ جس وجہ نال نسبت نال آئے اللہ کو نسبت ساڑی نسبت کی سلامت رکھے، اس واسطے کہ حضور نال وفائی اس دنیا دا سب نالوں اہم اور سب نالوں ایمان دا اصل حصہ۔ حضرت حمام آپ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام، آپ ایک صحابی رسول ہیں جس دل میں حضور دی محبت ہوگی اس کا مقام کی ہوگا بے شک چھپیا ہوگا۔ ایک دن حضور فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو حضور نے پوچھا کہ یار بڑا ہے حضرت حمام کے بارے کی خیال ہے؟ یہ غلام نے مغیرہ بن شعبہ جانوروں کے باڑے چ رہندا، جانوراں والے باڑے چ رہندے اور نماز اذان ہوئے تو نماز پڑھ دیں اللہ اللہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے بلایا، آپ نے صحابہ نے فرمایا انہیں جبریل امین آئے سائیں، انہوں نے کہا جی حضرت حمام کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کفن دفن کا انتظام کرو۔ آپ نے فرمایا حضرت حمام ہو سن کہ اگر اللہ نے قسم دے دے کہ یا اللہ پوری دنیا تباہ کر دے، رب نے انہوں نے قسم نہیں سی سنی۔ حضور دی محبت جس کے دل وچ ہوے نا کائنات کی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی۔ حضرت براء بن مالک کے بارے میں یہی ہے کہ آپ کے بارے میں کہ اے رب نو قسم دے تے رب انہاں دی قسم نہیں موڑے گا، اور جب اسلام انہاں دی قسم دی لوڑ پے گئی۔ دیکھو اسلام ہر شے تہاڈی دستور نظام حیات سب کچھ اسلام کے مطابق ہوگی تو تاں مسلمان بندا، خالی کہنے نال تو مسلمان نہیں بندا۔ مسلمان واسطے ایک بہت کھلی اور ایک واضح طریقہ قرآن دیتا حدیث دیتی، پھر اسی دائیں دائیں لگے پھر جناب کوئی آوے کوئی جاوے اساں اس ملک وچ اسلام چاہتے ہیں یا نہیں، پہلے یہ فیصلہ کرنا اسلام وہ آئے گا کہ نہیں۔ ہاں جی ختم نبوت میں ڈاکہ دے کے آئے گا، عافیہ صدیقی نو بیچ کے آئے گا، کس طرح آئے گا؟ وہ اس طرح آئے گا کہ جدو سیریس ہو جاؤ گے تو میں نے کوئی کھڑا ہویا بس آگو گے ساڑھی گل تھوڑے نال نہیں
ساڑی گل حضور واسطے، ساڑی جان بھی حضور واسطے، ساڑا مال بھی حضور واسطے، ساڑا ووٹ بھی حضور واسطے. تے ایک مسئلہ نکا جا کام سمجھائی جانا کہ اگر بیٹا نافرمان ہو جاوے تے باقی بیٹے تابعدار ہوں تا نافرمان بیٹے پیو دے نال گھر وچ رہن نہیں رہنا. یہ سارا اصول دنیا کا ایک ساتھ بیٹھے ہیں. اگر ایک بیٹا وہ بالکل نافرمان ہو جائے، وہ پیو دی گستاخی کرے، ماں دی گستاخی کرے، اس کو کٹ دین بار بار. اس سے ساڈا اختیار ہے کہ اسی حلالی ہوئی اپنے ماں پیو دے نال اور انہاں دے وفادار ہوئیے تے بھاویں سکا بھرا ہوئے اسی نوں گھروں باہر کر دیں. ٹھیک ہے جی. اگر تواڈے گھر وچ کوئی کرایہ دار ہوئے اور وہ تواڈے والے نال بدتمیزی کرے، تسی انہوں اپنے گھر وچ رہن دو نہیں رہنے گے نا. ان کی کرو گے چل جلدی کر تیرا ٹائم ختم ہو گیا. اگر وہ تواڈے والدین کی عزت و احترام کرتا ہوئے تو تسی انہوں عزت نال نگاہ نہ دیکھو گے. بے شک ساڈا کرایہ دار ہے، وہ کرایہ دین کرتا اون نال تسی کرایہ دا تقاضا کرو گے. وہ کچھ بھی کرتا تسی اون نال بس اکثر تقاضا کرو گے. اگر وہ تواڈے والدین نال بدتمیزی کرتا تسی انہوں گھر نہیں رہنے گے. جے میرے پیو نال ایک کرایہ دار بدتمیزی کرے میں انہوں گھر سے نہیں رہنے دینا تے پاکستان ساڈا گھر ہے. اتنے کوئی کتا بلا اس ملک دا ہوے جڑا حضور دی گستاخی کرے تے اسی نوں اتنے رہن دینا. میں مسئلہ سمجھا دوں پھر میں بیٹھ کے نعرے کھل کے لانا ہے. اس واسطے کہ مسئلہ پہلے سمجھ لاؤ کہ پاکستان حضور دے نام تے بنیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس تے سارے اسی متفق ہیں کہ پاکستان حضور دے نام تے بنیا ہے. تے جڑے پاکستان وچ بستے ہیں سارے حضور دے عاشق ہیں. اس طرح ہی اسی عاشقان رسول ہم ساڈا دعویٰ کہ اسی حضور نال محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ساڈے آقا مولا دے خلاف کسی نے گل کی اور اسی اس کو اتنے نہیں رہنے دے تے جڑے انہوں رکھی بیٹھے ہیں وہ تے اسی برابر ہو سکتے وفادار وہ ہوئے اسی. پھر سوچ لو کہ وہ کہنے اسی انہوں نے رکھنا اسی کہنے انہوں کٹو. یہ سارے آقا مولا دے نال گستاخی کر بیٹھا ہے. یہ جو مرضی کرنا تسی کرتے لو، جو مرضی لین دین کرو، سانو کوئی اعتراض نہیں، کسی نال کوئی اعتراض نہیں، کسی اور نال. لیکن انہیں سارے آقا مولا کے خلاف گستاخی کی اس کی اس ملک کی جگہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ سمجھ لو کہ تانوں سمجھانا ہے کہ اسی کیوں دے پیچھے کھڑے ہیں. اور کہتے ہیں مولوی جناب نے اپنا قوم بنایا زمین کی ہو جائے گا. بھائی اسی اپنا حق ادا کرنے واسطے کھڑے ہیں کہ اسی اس ملک وچ رہندے ہیں اور یہ ملک حضور دے نام تے بنیا ہے. یہ ملک کدا تہاڈا گھر تہاڈے والد دا، یہ ملک حضور دا. اسی اس وچ رہندے ہیں حضور دے غلام. اسی انہوں کڈنا چاہتے ہیں اور جڑا ایک کہنا کہ اسی کو رکھنا حلالی ہوئی اسی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ساڑھے آقا مولا دی گستاخی کی. بس میں آپ مسئلہ سمجھانا سی. اس واسطے ساڑھے بڑے اس گلی جایا کہ حضور دی ناموس کا مسئلہ کتنا اساس ہے اور کیوں ضروری ہے. ساڑھے قائد 50,000 شہر دے وچ کیوں بیٹھے ہیں. تسی شیل مارو، گولی مارو، بولٹ مارو، جو مرضی مارو، الحمدللہ سامنے فخر ہے کہ اسی اس ملک دے وفادار ہیں کیونکہ حضور دے نام تے بڑے ہیں. اور اس واسطے انہوں کرنا چاہنے انہیں حضور دی گستاخی کی تھی. انہوں نے ملک کے اندر حضور دی گستاخی ہوئی اور انہوں نے معافی نہیں منگی بلکہ انہوں نے کہا کہ سچ کے ادارے لائے تے ساڈا یہ حق ہے کہ اسی اپنے ملک کے سنر رہن دئیے. بس اے چھوٹا جہا مسئلہ جڑا تسی ساڈا حل کرو تے پھر اگلی گل کرتے ہیں. اس تو بعد اگلی گل کرتے ہیں کہ اگر بھی کرنا مصنوعات اور ساری چیزاں یہ انشاءاللہ بائیکاٹ ہوئے گا. ساڈا صرف یہی مطالبہ کہ تسی اس لوگ اس ملک کے اندر بدل کرو. انہوں نے پتہ لگے کہ اتنے حلالی بستے ہیں اپنے ملک کے اندر بڑے اپنے نبی نال پیار کرتے ہیں. اگر نہ جانا تو اس سمجھن کے سارے جانے لگ گئے اور اسی انہوں نے دسنا چاہتے ہیں کہ سارے جڑے ساڈے تے ملک مسلط لگے کہ نہیں اندے وچ حضور دے عاشق بستے ہیں. باویں جو کچھ مرضی ہو جائے گا وہ اپنے حبیب نال غلامی کا اظہار کرتے رہیں گے. تے کیویں کرن گے. ساڑھے قائد نے سانو دس دتا کہ ستم گر ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. بس اللہ تعالیٰ تو انہوں نے سانو حضور دی محبت عطا فرمائے. حضرت براء بن مالک دی گل سی. حضرت براء بن مالک نے آپ نے بارے حضرت فرمایا ہے اگر اللہ نے قسم دے تے اللہ قسم پوری کر دے گا. جنگ قادسیہ دے موقع تے
مسلمانوں کی صفوں کی تھوڑیاں ادھر لشکر اور جنگ پتہ نہیں ہو رہی. حضرت عمر نے حضرت براء بن مالک نے بلایا, فرمایا آؤ جی, فرمایا حضرت براء بن مالک نے جنگ حادثے سے لے جاؤ تے جنگ شروع جدو اگلے دن شروع ہوئے تو اس تو پہلے آپ ہو کے کھڑا کر کے نا تے دعا مانگو, انہاں کو دعا مانگو یا اللہ ان دی برکت نال جڑی میں دعا رکھی نا میں تے قسم دیاں تے او قسم پوری کر دے. تے اج حضرت براء بن مالک نے اپنی قسم دے کہ یا اللہ تو تیری قسم سے ہوئے جنگ سانو جتا دے. اے حضور دے غلام دی شان ہے کہ وہ قسم سے تے جنگ جیتی جاوے. میں کہنا کہ اسی حضور دی محبت وچ حضور دی ناموس واسطے کوئی بھی نکلے, کوئی بھی جڑا یہ دعویٰ کردا کہ میرے کو حضور دی محبت زیادہ, وہ آوے بار میدان وچ تے کام کرائے اسی اسے مشن کرن تے آوے. بس اس لیے بات ہے اللہ تعالیٰ تانوں تے سانوں حضور دی سچی پکی غلامی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فقتلوا سب نبیہ فقتلوا لبیک یا رسول اللہ لبیک.